السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے نفل نمازیں کب، کتنی اور کیسے۔ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور نفل نمازوں کے تعلق سے بہت سارے سوالات آتے ہیں اور بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی نماز کب پڑھنا، کتنی رکعت پڑھنا، کیسے پڑھنا، اور کون سی نماز نفلوں میں سے جائز ہے اور کون سی نماز ایسی ہے جو کہ جس کی فضیلت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی تمام باتیں جو بھی نفل نمازوں کے تعلق سے عام طور پر جو شکوک شبہات ہوتے ہیں وہ سب انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں ہمیں نفل نمازیں کیسی پڑھنا ہے، کون سی پڑھنا ہے، کون سی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور وہ کتنی ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی چیز نفل نمازوں کی فضیلت ہم لوگ دیکھیں گے، فائدہ کیا ہے، فضیلت انشاءاللہ سنیں گے، اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ نمازیں کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو ہم لوگوں کو فضیلتیں ملتی ہیں وہ سننے سے پہلے آپ یہ پہلی بات سمجھ لیں کہ اصل میں نفل نماز کہتے کس کو ہے، نفل نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نفل اسے کہتے ہیں جو فرض نہیں ہے، جو بھی نماز فرض نہیں ہے وہ سب نفل ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہم لوگ کیا سمجھے، نفل الگ، سنت الگ، فرض الگ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوگوں میں ایک بد عقیدہ یہ بھی ہے اور نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ فرض نماز اللہ کے لیے، سنت نماز نبی کے لیے، نفل نماز ہمارے لیے۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز اللہ کے لیے ہے، بس سنت بولے تو اللہ کے رسول کی ہوتی نا سنت، اس لیے نبی کے لیے سنت، نفل بولے تو ہمارے فائدے کے لیے، ہم پڑھے تو فائدہ ملتا ہے اس لیے یہ ہمارے لیے نفل۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور کون سی بھی نماز ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، نہ کسی رسول کے لیے ہوگی، نہ کوئی نماز نبی کے لیے ہوگی، نہ کوئی انسان کے لیے ہوگی، نہ کوئی پیر کے لیے ہوگی۔ تو نمازیں سب کی سب اللہ کی عبادت ہیں اور اللہ کی عبادت ہر نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو اب نفل کسے کہتے ہیں؟ جو فرض نہیں ہے باقی سب نفل ہیں۔ فرض نمازیں جو کہ 5 ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 فرض نمازیں ہیں۔ فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، عشاء میں 4 رکعت فرض۔ اب یہ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کے نام الگ ہیں لیکن وہ سب بھی نفل ہیں، وہ سب بھی نفل ہیں۔ تو پھر یہ سنت کیا ہے؟ جیسا کہ عام طور پر پڑھتے ہیں ظہر کی 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل۔ تو ایک نماز میں نفل الگ پڑھ رہے ہیں، سنت الگ پڑھ رہے ہیں، فرض الگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول کیونکہ وہ نمازیں پڑھے اس لیے اسے سنت کہا جاتا، لیکن باقی سب نفل نمازیں ہیں۔ فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب نفل ہی ہیں۔
کیونکہ اللہ کے رسول کا عمل ہے اس لیے اسے سنت کہا جاتا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، نمازیں صرف دو ہے، ایک فرض نماز، اس کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں وہ سب نفل ہیں۔ اچھا اب دیکھو فضیلتیں سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا کل قیامت کے دن، اور جس نے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس کی نماز مکمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کوئی نفل نماز پڑھی ہے کیا دیکھو، اگر اس کے نام اعمال میں نفل نماز ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ان نفل نمازوں کو فرض نمازوں کے ساتھ مکمل کر دو۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال عبادتوں میں نماز کے تعلق سے ہوگا، نماز اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنی پڑھی کتنی چھوڑی، نماز کا ہی حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اور اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی کا مطلب نماز اگر کبھی اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا، کبھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا، کبھی سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اس طرح اگر کوئی نماز میں غلطیاں ہو گئی تو ان غلطیوں کو، ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے نام اعمال میں نفل بھی ہے کیا، فرض کے علاوہ یہ نفل بھی پڑھتا تھا کیا۔ جب فرشتے دیکھیں گے اگر ہم فرض کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھے ہوئے ہیں تو ان نفل نمازوں سے فرض نمازوں کا حساب اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ اب وہ کتنی نمازوں کے بدلے میں کتنی نمازیں پوری کرے گا، کیسا حساب کرے گا، اللہ بہتر جاتا۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے فرضوں میں کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نفلوں سے پورا کرے گا۔ یہ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، ایک سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ سجدے کیوں کریں گے؟ نماز پڑھ کے کریں گے، خالی تو نہیں کر سکتے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، یہ ہے اس کا مطلب، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، کیونکہ اس کے ذریعے زیادہ سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک ایک درجہ تمہارا بلند کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سن لو، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو اٹھے تھے، ایک صحابی نے وضو کے پانی کا انتظام کیا، اور رات میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کا وہ صحابی قریب رہ کے انتظام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرو، تم اتنی میری خدمت کرے نا، کوئی چیز مانگو، کوئی چیز پوچھو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی چیز سوال کرو، کوئی چیز پوچھو۔ تو وہ صحابی کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس یہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا پوچھے؟ کچھ بھی مانگنا ہے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی مانگو۔ تو صحابی چاہتے تو کوئی دنیا کی چیز مانگ لیتے، پیسے مانگ لیتے، گھر مانگ لیتے، کوئی بھی چیز مانگ لیتے، لیکن صحابہ کی سوچ دنیا کی نہیں تھی، ہمیشہ ان کے ذہنوں میں آخرت تھی، آخرت کی فکر رہتی تھی، اس لیے ہمیشہ دنیا ہونا بول کے نہیں مانگے صحابہ کبھی بھی۔ تو فوراً اللہ کے رسول کی زبان سے جب نکلا کہ مانگو، اور مانگ لیتے تو اللہ کے رسول دے بھی دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر دینا ہی ہے تو آپ مجھے جنت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، جنت میں مجھے جگہ یعنی آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع دے دو بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو، کثرت سجود سے میری مدد کرو، یہ بولے۔ مطلب کیا ہے ذرا غور سے سنا یہ حدیث۔ اللہ کے رسول یہ نہیں بولے اچھا ٹھیک ہے جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے اب کیونکہ تو مجھ سے محبت کر رہا، میری خدمت کر رہا نا، میں تیرے کو جنت دلا دے، تو نہیں بولے ٹھیک ہے میرے ساتھ میں اللہ سے مانگ کے تیرے کو کیا ہے میری صحبت نصیب کرا دیتا ہوں، نہیں بولے اللہ کے رسول۔ حالانکہ آج جھوٹے پیرا، جھوٹے فقیران، جھوٹے لوگ ہم بول دیتے کہ بھائی ہم تمہارے کو جنت میں لے کے چلے جاتے، ہم اللہ سے تمہارے کو معافی منگوا لیتے۔ نہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی جنت میں کسی اور کو داخل کرا دے۔ اللہ کے رسول بھی بولے تو کیا بولے؟ کثرت سجود سے میری مدد کر کا مطلب یہ ہے تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔ عمل تجھے کرنا ہے، محنت تجھے کرنا ہے،
دنیا میں تو جتنی زیادہ نفل نمازیں پڑھیں گا اتنا زیادہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے قریب، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ نفل نمازوں کی ایک اور فضیلت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھے، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے۔ صحیح مسلم یہ روایت موجود ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرض نمازیں پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب مرد کے لیے نفل نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے۔ مرد کے لیے تو گھر میں فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مسجد میں ہی وہ فرض نماز پڑھیں گے، لیکن نفل نمازیں جیسا کہ ہم ہر نماز میں سنت جو پڑھتے ہیں، نفل جو بھی پڑھتے ہیں، وہ نمازیں مرد بھی گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ عمل تھا، لیکن آج ہمارے گھروں میں کوئی مرد گھر میں نماز پڑھتے ہی نہیں، کون سی بھی نفل نماز نہیں پڑھتے۔ گھر میں صرف عورت پڑھنا، مسجد میں صرف مرد پڑھنا۔ حالانکہ مسجد میں عورتیں بھی پڑھ سکتی، گھر میں مرد بھی پڑھ سکتا۔ کون سی نماز؟ مرد کے لیے گھر میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے، عورت کے لیے فرض نماز مسجد میں بھی اور گھر میں بھی جائز ہے۔ تو یہ ہمارے پاس الگ ہی مسئلہ ہے۔ گھر میں بولے تو عجیب دکھتا، مرد ہاں بھائی ہم کیسے نماز پڑھیں، نماز چھوڑ دیں گے، ہم ٹائم ہو گیا تو نماز چھوڑ دیں گے، کبھی نماز کو نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گے، مجبور ہے، بیمار ہے تو بھی ہم مسجد کو نہیں جا سکتے تو بھی نہیں جائیں گے، لیکن گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتے مرد حضرت۔ یہ غلط ہے، سنت نمازیں گھر میں پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ دیکھو یہاں پر واضح ہو گئی حدیث، کیا؟ سوائے فرض کے، فرض کے علاوہ دوسری نمازیں پورے مرد گھر میں پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نمازیں پڑھنے سے فرشتے آتے ہیں، نماز پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نماز گھروں میں اگر پڑھیں گے، اکیلے کمرے میں پڑھیں گے تو ریاکاری دکھاوے کا بھی ہم لوگوں کو اندیشہ نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا، اس لیے نفل نمازیں گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں نماز پڑھتے تو اتنی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے، پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہے نا، گناہ پورے معاف ہے، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے؟ اللہ کے رسول بولتے ہیں عائشہ جب اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو اسے کیا معلوم ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دیکھ رہی ہے اللہ کے رسول لمبی نماز پڑھ رہے، تو کہاں یہ گھر میں ہے نماز، یہ مسجد میں پڑھے سو نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول گھر میں نماز پڑھے سو ہے، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ مرد نفل نمازیں اور خاص طور سے تہجد کی نماز گھر میں پڑھے، گھر میں ہی پڑھے یہ نفل نمازیں۔ چلیے یہ نفل نمازوں کی چند فضیلتیں سننے کے بعد اب ہم لوگ اور بھی کچھ حدیثیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا عمل کیا کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہو، اللہ نہیں اکتاتا ثواب دینے میں مگر تم خود اکتا جاؤ گے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کیا بول رہے کہ تم اتنا عمل کرو، یعنی کون سی بھی نماز پڑھنا ہے، کون سا بھی روزہ رکھنا ہے، کون سی بھی قرآن پڑھنا ہے، تو اتنا عمل کرو جتنا تمہاری طاقت ہے، طاقت سے زیادہ اپنی جان پہ ظلم کر کے مت پڑھو۔ اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، اللہ کتنا تم پڑھے تو اتنا ثواب دیتا، لیکن تم خود تھک جاتے، اس لیے جتنی طاقت ہے اتنی کرو۔ اب اس کی ایک مثال بھی آگے آ رہی، دیکھو صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں رسی دیکھے، مسجد میں رسی لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ رسی کیسی، یہ رسی کس نے لٹکایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسی باندھ لی مسجد میں۔ کیوں باندھی؟ کیونکہ جب وہ نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے، ٹھہرنے کی طاقت نہیں رہتی تو رسی پکڑ کے ٹھہر جاتی تھی۔ یعنی اتنی لمبی نماز پڑھتی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے تو رسی پکڑ لے کے ٹھہرتی لیکن نماز پڑھتی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تم چست ہو، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ تمہیں رسیاں پکڑ کے
دیواروں کو ٹیکا لے کے اور کوئی چیز لٹک کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے تھک کے بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سی نمازوں کے بارے میں ہو رہی بات؟ نفل نمازوں کی۔ تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مطلب اب میں تھک گیا نا، میں فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، نہیں چلتا۔ فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نفل نمازوں کے تعلق سے آیا کہ تم تھک گئے تو نفل نماز مت پڑھو۔ اور کیسی نماز؟ یہ ایسے رسیاں باندھ لے کے، یعنی اپنے جان پہ ظلم کرتے ہوئے رسیاں پکڑ کے، لٹک کے، لکڑیاں پکڑ کے آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے، عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی باندھ لی تھی۔ اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہے کہ اتنی لمبی نمازیں عورتیں بھی پڑھتی تھی، اتنا زیادہ شوق تھا کہ تھک گئے تو رسی پکڑ کے لٹکیں گے، ہر رسی ہاتھوں میں پکڑ کے ٹھہریں گے، لیکن نماز پڑھتے رہیں گے۔ ایسا جذبہ تھا صحابیات کا۔ تو چلیے ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ نماز زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ پڑھو، تھوڑی ہی پڑھو، ہمیشہ پڑھو۔ تہجد پڑھنے کی عادت ہے، 2 پڑھ رہے، 4 پڑھ رہے، 6 پڑھ رہے، 8 پڑھ رہے، تھوڑی ہی صحیح، لیکن ہمیشہ پڑھو۔ نہیں یاد آئے جب 20 پڑھ لیتے، 100 پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے، نہیں، ایسا نہیں۔ کون سا بھی عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ کرو، کنٹینیو کرو، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ چلو اب نفل نمازوں کے مسائل دیکھیں گے ایک ایک کر کے، کیونکہ اب تک فضیلت دیکھے، فضائل دیکھے، اب مسائل دیکھیں گے۔ مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ، کیا نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ نفل نماز بولے تو بیٹھ کے پڑھنا، فرض نماز ٹھہر کے پڑھنا۔ مرد بھی آج مسجدوں میں، آج بھی کئی مساجد میں مرد جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے نا تو فرض نماز ٹھہر کے پڑھ لیتے، سنت نماز ٹھہر کے پڑھ لیتے، اور جو نفل بول کے ہر ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں جو نفل ایکسٹرا رکھے، حالانکہ وہ غلط ہے، یہ نفل ہے بول کے انہوں کیا کرتے، طاقت رہنے کے باوجود بھی نوجوان بھی بیٹھ کے نیت باندھ لے کے بیٹھ کے پڑھ لیتے نفل نماز۔ وہ بھی عجیب قسم سے، ایسا بیٹھ کے، ایسا جھک کے، ایسا پتہ نہیں عجیب حرکتیں رہتی، وہ نماز کا طریقہ عجیب رہتا۔ نفل نمازیں طاقت رہنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے۔ ایک تو مرد نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھتا، اور دوسرا عورتیں تو پوری نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ کئی عورتیں ایسی ہیں آج بھی، عورت بولے تو بیٹھ کے نماز پڑھنا، مرد ٹھہر کے نماز پڑھنا، یہ سمجھ کے پوری نماز ہی عورت بیٹھ کے نماز پڑھتی، جائز نہیں ہے۔ نماز سب کے لیے ایک ہی طرح، طریقہ ایک ہی طرح کا ہے۔ مرد بھی ٹھہر کے نماز پڑھے گا، عورت بھی ٹھہر کے نماز پڑھے گی۔ مرد بھی سنت، فرض، نفل ٹھہر کے ہی پڑھیں گے، عورت بھی سنت، فرض، نفل سب ٹھہر کے ہی پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، ہاں اگر کوئی تھکا ہے یا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، ایسی حالت میں بیٹھ کر پڑھ رہے تو پھر یہ جائز، لیکن بلا کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے کون سی بھی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کسی شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا وہ اس کے لیے آدھی نماز ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، جو شخص بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کے لیے آدھا ثواب ہے، جو شخص لیٹ کر پڑھتا ہے بیٹھ کر پڑھنے والے کا آدھا ثواب اس کو ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ کھڑے ہو کر پڑھنے سے اگر تمہیں پورا ثواب ملتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس میں سے آدھا ثواب ملتا، اور اگر کوئی لیٹ کر نماز پڑھ رہا تو بیٹھنے والے کی نماز میں سے آدھا ثواب لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو ملتا۔ تو ایک تو ثواب بھی کم ہو رہا، اس لیے بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو اس وقت نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ عمر رسیدہ مطلب بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ لیکن عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 3 حالتیں نماز کی بیان کرتے ہیں۔ 3 حالتیں کیسی؟ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹھہر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور زیادہ تر نماز اسی حالت میں تھی۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں زیادہ تر نمازیں کھڑے ہو کر ہی پڑھے، پہلی حالت۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھتے تھے اور اسی حالت میں رکوع بھی کرتے تھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر ہی رکوع کرے، بیٹھ کر ہی سجدہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور یعنی ضعیف ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر قرات کرتے اور قرات کا کچھ حصہ باقی ہوتا تو ٹھہر جاتے اور تھوڑی دیر قرات کرتے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے۔ آپ ایسے بھی کر سکتے۔ ایک چوتھی حالت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے، بیٹھ کر یعنی قرات کرتے، اور جب رکوع کرنے کا ٹائم آیا تو ٹھہر جاتے، ٹھہر کے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، پھر جب قرات کرنا ہے، سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ پڑھنا ہے تو اس وقت بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے۔ بیٹھ کے قرات کریں، رکوع کرنے کے ٹائم پہ مگر اٹھے، ٹھہر کے رکوع کرے، ٹھہر کے ہی پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایسا بھی پڑھ سکتے، لیکن زیادہ تر ٹھہر کر نماز پڑھنا، اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو اس میں آدھا ثواب مل جاتا، ثواب کم ہو جاتا۔ بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے کیا؟ ہاں، کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھا رہے تھے، میں ٹھہرا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھائے، اتنی لمبی نماز پڑھائے، بلکہ ایک روایت میں کون کون سی صورتیں ہیں وہ بھی تفصیل سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھے، سورہ بقرہ پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ایک نماز میں، ایک ہی رکعت میں، ہم ایک دن میں نہیں پڑھتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کون؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، بلکہ دوسرے صحابہ کے تعلق سے بھی ایسی روایتیں ہیں، جیسا کہ حذیفہ بن یمان، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک سے بھی ایسی ہی روایتیں ثابت ہیں، یعنی وہ صحابہ بھی بولے ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا نماز پڑھے تھے بول کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نفل نمازوں میں سورہ بقرہ پوری پڑھے، پیچھے سے صحابی سوچے ارے اتنی لمبی نماز، پہلے تو سوچے شاید 1 رکوع 2 رکوع 10 رکوع، اس طرح سوچتے گئے دل میں، پوری سورہ بقرہ مکمل کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء شروع کر دیے، سورہ نساء بھی مکمل کرے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر دیے، پھر یہ 3 سورتیں پڑھے، اتنی لمبی نماز پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یا تو میں بیٹھ جاؤں یا نہیں تو نماز چھوڑ کے چلے جاؤں۔ مجھے اتنا ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول اتنی لمبی نماز پڑھ رہے، رکوع کرنے کا نام نہیں لے رہے، رکوع کرنے کا نام نہیں لے رہے، اور کیا ہے نماز ختم بھی نہیں ہو رہی۔ اب مجھے ٹھہر ٹھہر کے تھک گیا، میں نے سوچا کہ یا تو بیٹھ جاؤں یا نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں، ایسا میں نے ارادہ کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی چیز، نفل نمازیں کبھی کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے، گھروں میں تہجد پڑھنا ہے تو بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے، اور تراویح بھی عام طور پر کیونکہ نفل نماز ہے تو رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر کے گھر والے اگر مل کے نماز پڑھنا چاہے تو شوہر امام بن گیا، بھائی امام بن گیا، پیچھے ماں بہنیں ٹھہر کے ہیں، بیوی ٹھہر کے ہیں، اس طرح عورتیں سب پیچھے ٹھہر کے ہیں۔ ایک گھر کا اگر مرد آدمی ہے وہ آگے ٹھہر کے جماعت بنا کے نماز پڑھ رہا، تہجد پڑھا رہا، یہ تمام چیزیں اس طرح پڑھنا جائز ہے۔ نفل نمازیں کبھی کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، وہ کیا ہے؟ سورتیں بھی آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سورہ بقرہ پڑھائے، سورہ بقرہ کے بعد اگر سیریل سے پڑھنا ہوتا تو قرآن میں تیسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ آل عمران ہے، لیکن اللہ کے رسول آل عمران نہیں پڑھائے، سورہ نساء پڑھائے، چوتھا سورہ پڑھائے۔ پھر چوتھے سورہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران جو کہ تیسرا سورہ ہے یہ پڑھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہم بھی اگر کبھی الم ترا پڑھے، جس کو آخری 10 سورے آتے، الم ترا کے بعد لیلاف پڑھے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انا اعطینا قل هو اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پہلے انا اعطینا پڑھے بعد میں دوسری رکعت میں الم ترا پڑھے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز، پڑھ سکتے، لیکن بہتر ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ
پہلے جو سورہ ہے وہ پڑھے، یہ اچھا ہے، لیکن نہیں بھائی کبھی نیچے اوپر بھی پڑھے، پہلے چھوٹی سورت پڑھے بعد میں بڑی سورت پڑھے، یہ بھی جائز ہے، ایسا بھی پڑھ سکتے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نفل نمازوں کے مسائل ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد اچھا بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں آیا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، جس کو اگرچہ بیٹھنے میں یا جھکنے میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، عام طور پر ٹھہرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ٹھہر کے رہو بولے تو کتنی بھی دیر ٹھہرتے، لیکن نیچے بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں ہوتا، تو کیا کرنا؟ ایسی حالات میں آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے۔ نیچے بیٹھنا مشکل ہے تو کرسی پہ، ٹھہرنے میں مشکل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کرسی رکھ لیں گے پیچھے، ٹھہر کے قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا سورت پڑھیں گے، زمین سورہ جو بھی آتا ہے، جتنی بھی لمبی سورتیں پڑھنا ہے، قرات کرنا ہے کر لو، رکوع کرنا ہے تو رکوع بھی ٹھہر کے کر سکتے، کیونکہ یہ بھی پرابلم نہیں ہوتا۔ اب سجدہ کرنے کے لیے کیونکہ نیچے جھکنا ہوتا، زمین پہ بیٹھنا ہوتا، تو پھر سجدے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر لیں، یہ بھی جائز ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھہر کے قرات کرے، ٹھہر کے ہی رکوع ہوا، لیکن بیٹھ کے جھک کے جہاں پر سجدہ کرنا ہے وہاں پر اگر آپ وہیں جو پیچھے رکھ لیے کرسی، اسی کرسی پہ بیٹھ کے اگر سجدہ کر لیے تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی کئی لوگوں کو یہ مسئلہ کہ اب کرسی پہ نماز پڑھ رہے نہ سجدہ کرنا بولے تو زمین پہ لگنا، آپ کیسا کرنا؟ بلکہ کئی لوگ سامنے کوئی ٹیبل رکھ لیتے ہیں، ٹیبل رکھ لے کے وہ ٹیبل کے اوپر کیا ہے سجدہ کرتے، اپنی پیشانی لگنا نہ زمین کو بول کے اس طرح ٹیبل وغیرہ رکھ لے کے نماز پڑھتے، یا نماز پڑھنے کی کرسی بول کے بھی کچھ الگ آتی، وہ سامنے ایک سٹینڈ بنا ہوا رہتا اس میں سجدہ کرتے، وہ جائز نہیں۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ سجدہ زمین پہ ہی کرو، اگر آپ مجبور ہے تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو آپ کو سجدہ نہیں کرنے آتا تو آپ رکوع کے لیے تھوڑا جھکو، سجدے کے لیے زیادہ جھکو، دونوں میں تھوڑا سا فرق رکھو، لیکن زمین کو ٹچ کرنا ضروری ہے یا پھر ٹیبل رکھ کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ مجبور ہے، نہیں کر سکتے، آپ کے طاقت میں، آپ کی استطاعت میں جیسا پڑھنے آتا، جتنی آپ کی طاقت ہے، جیسا پڑھ سکتے ویسا پڑھے، ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ پہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا بیٹھ کر نماز پڑھنا اور ٹھہر کر نماز پڑھنے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں۔ لیٹ کر نماز پڑھنے والے بھی بالکل جہاں لیٹے ہوئے وہیں پر ویسے ہی پڑھ سکتے، ان کو اگر جھکنے آتا تو جھکے، بیٹھنے آتا تو بیٹھے، جھکنے بیٹھنے نہیں آتا بالکل ہل بھی نہیں سکتے تو انگلی کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے، زبان سے جو قرات کرنا ہے کرے، صرف انگلی کے اشاروں سے یا سر کے اشاروں سے جیسا آتا ہے نماز پڑھنا ویسا پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد موقعہ سنتیں کون سی ہے؟ فرض کے علاوہ موقعہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہمیشہ پڑھتے تھے وہ کون کون سی سنتیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا۔ دن اور رات میں 12 رکعت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، اس کو موقعہ سنت بولتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 12 رکعت؟ ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعت پڑھتا ہے، وہ کون سی 12 رکعت جس کی فضیلت ابھی آئی، جو بھی دن میں یہ 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ ہے فجر سے پہلے 2 سنت، فجر کی 2 فرض۔ اب میں پہلے تو پوری فرض اور سنت نمازوں کے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو کون سی نماز میں کتنی سنت ہے، کتنی فرض ہے، کتنی نفل ہے یہ نہیں معلوم ہوتا، اس لیے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے، بلکہ ہمارے جو مارکیٹ میں ملنے والی کتابوں میں بھی غلط پورے رکعتان لکھ کے رکھ دیے جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی لکھ کے رکھ دیے، وہ غلط ہے۔ اس لیے میں صحیح کیا ہے یہ حدیث کی روشنی میں ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دن میں کون سی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے، کون سی سنت ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اس لیے وہ حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک تو دیکھیے پہلے فرض جو فجر کی نماز ہے، فجر کی 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت ہو گئی، عصر کی صرف 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت، عشاء کی 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت،
اور وطر کیونکہ وہ الگ نماز ہے، وطر 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت 9 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نمازیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس میں اکثر لوگ جو نفلوں کو جوڑ کے رکھے، جیسا کہ ظہر میں 12 رکعت بول کے 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل بول کے نفل جو ایکسٹرا ایڈ کر کے رکھے، یہ نفل کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عشاء میں بھی 18 رکعت یا 17 رکعت بول کے وہ 4 رکعت سنت نماز سے پہلے 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل 3 رکعت وتر 2 رکعت نفل، اس طرح 17 یا 18 بنا کے رکھ دیے، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نفل نمازیں آپ کی مرضی سے آپ کبھی بھی کتنی بھی پڑھے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ ظہر میں آخری میں 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سمجھ کے پڑھ رہے تو پھر وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ نفل نماز پڑھنا گناہ ہے کہ ہاں گناہ اس لیے ہے، غلط اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بتایا، جو اپنی طرف سے ہم ایکسٹرا کریں گے ایجاد کریں گے تو وہ غلط ہوگا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، ہم لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ بتائے، ہم اتنی پڑھیں گے۔ نہیں نفل نماز پڑھے تو ثواب ملتا نا، کتنی بھی پڑھ سکتے نا، کتنی بھی پڑھو نا بھائی۔ تو ظہر کے ساتھ نفل 2 رکعت ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 رکعت جو پابندی کے ساتھ ہم لوگ جو بنا کے رکھے، فکس رکھے، یہ بھی ظہر کی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ پڑھنا چاہے تو 2 کہیں 20 پڑھو 100 پڑھو، کبھی بھی پڑھو، ظہر میں پڑھو عصر میں پڑھو، کب پڑھنا ہے جو جائز اوقات ہے پڑھنے کے تب پڑھو۔ اصل میں جو پڑھنے کے طریقے ہیں جب ہم نہیں پڑھتے، دیکھو آپ رات کو اٹھ کے پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، 8 رکعت ہے پڑھنے کی، جب پڑھو، جب نہیں پڑھتے ہماری مرضی، جب نہیں پڑھتے۔ اشراق کی نماز ہے، آگے یہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، یہ بھی تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اشراق کی نماز ہے یہ پڑھو، چاشت کی نماز ہے یہ پڑھو، یہ نہیں پڑھتے۔ جو اللہ کے رسول بتائے طریقہ وہ نہیں پڑھتے، لیکن جو نہیں بتائے وہ طریقے ہم لوگ نمازوں میں ایڈ کر لیے، یہ جائز نہیں۔ تو کیا بولا؟ نماز کے جو طریقے جو رکعت ہے وہ اتنے ہی ہیں۔ ایک تو فرض نمازیں ہم سب کو معلوم ہے، فجر کی 2 فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، عشاء کی 4 فرض۔ اس کے ساتھ صرف 12 پڑھنا ہے دن میں، جو 12 پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں گھر ہے۔ وہ کون سے 12 آپ گنیں گے؟ فجر میں 2 سنت، یعنی فجر کی 2 فرض سے پہلے کتنے ہو گئے؟ 2 سنت، یہ 2۔ ظہر میں 4 سنت پہلے 2 سنت بعد میں، تو کتنے ہو گئے؟ وہ 6، یہ 2، 8، ٹھیک ہے۔ عصر میں کوئی سنت نہیں ہے۔ مغرب میں 2 سنت فرض کے بعد، کتنے ہو گئے؟ 10۔ عشاء میں 4 فرض کے بعد 2 سنت، کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ حدیث ترمذی میں جو ہے یہی 12 رکعتوں کے بارے میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح کر کے کلیئر بتا دی، یہ 12 رکعت ہے، جو کہ یہی 12 رکعت پڑھنے والوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ یہ 12 ہے جو کہ موقدہ ہے۔ موقدہ کا مطلب جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ نمازیں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی پڑھتے تھے، کبھی کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کون سے؟ اس کی تفصیل بھی ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے سنانے والا ہوں۔ دیکھیے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ظہر سے پہلے 4، فجر سے پہلے 2 اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کی۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، یہ صحیح حدیث بھی ہے۔ دیکھو، عصر سے پہلے 4 رکعت، یعنی جو ہم عام طور پر 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض بول کے جو عصر کی پڑھتے ہیں نا، اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ جو بھی پڑھے اللہ اس پر رحم کرے، صحیح ہے، لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ موقدہ سنت وہ 12 6، وہ 12 ہمیشہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ یہ نماز جو عصر سے پہلے 4 کا سنت تھی، یہ اللہ کے رسول ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی اگر کبھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن نہیں، عصر کے ساتھ کمپلسری ہے، اس لیے عصر کی 4 کا سنت 4 کا فرض بولیں گے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلو، اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ یہ نماز اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو، یہ بھی سنت ہے۔ جیسے عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مغرب کی 3 رکعت فرض سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ آج بھی کئی مساجد میں اذان ہونے کے بعد 2 رکعت پہلے پڑھتے ہیں نفل، اس کے بعد 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم بھی
یعنی خواتین بھی اگر گھر میں نماز جب پڑھتی ہیں تو مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 3 رکعت فرض پڑھ لیں، یہ بھی سنت ہی ہے، یہ بھی نفل نمازوں میں ہے۔ پھر اسی طرح اچھا، یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہوئی۔ اب ایک صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، صحابہ بھی مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، صحابہ سے بھی یہ عمل ملتا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اذان کے بعد مغرب کی اذان ہوتے اکثر مسجدوں میں ادھر اذان ہوئی کہ نہیں ادھر فوراً نماز شروع کر دیتے، بلکہ کئی مساجد میں تو وہاں مؤذن اذان دیتے، وہ مؤذن اذان دے کے یہاں مسجد میں اقامت بولنے کے لیے آتا بھی نہیں، وہاں اذان ختم ہوتی ہیں اقامت دوسرے لوگ شروع کر دیتے، یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں رکھتے اذان اور نماز کے درمیان کہ مغرب کی اذان ہوتے نماز پڑھنا سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحابہ بھی اذان مغرب کی ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر 3 رکعت فرض پڑھتے تھے، تو اس لیے مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے پڑھے، یہ بھی دلیل ہے۔ مغرب اور جماعت کے درمیان، یعنی مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان نماز 2 رکعت ہے، بلکہ ہر نماز میں فجر کی اذان اور فرض نماز جماعت سے درمیان 2 رکعت نماز، ظہر سے بھی اذان اور فرض نماز کے درمیان جماعت کے درمیان 2 رکعت، کون سی بھی نماز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے پڑھے۔ کا مطلب 2 اذانوں کا مطلب ایک مؤذن جو اذان دیتے ہیں وہ، اور دوسرا جماعت شروع ہونے سے پہلے اقامت جو کہتے ہیں، اقامت، یہ بھی ایک اذان ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے پڑھے، جتنی چاہے پڑھے، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت ادا کرو۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں 4 اور گھر جاتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کتنی، اگر کوئی سوال کرے، جمعہ کی نماز تو صرف 2 رکعت ہے، 2 رکعت فرض، یہ جمعہ کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنت کتنی پڑھنا، سنت کتنی پڑھنا بولے تو اس سے پہلے سنائے سو جو حدیث ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنا چاہے، اقامت سے پہلے یا امام صاحب خطبہ دینا شروع کرنے سے پہلے جتنی رکعت پڑھ لینا ہے پڑھ سکتا، یعنی جمعہ کے دن 2 فرض سے پہلے کتنی بھی رکعت اگر پڑھنا چاہے تو 2 رکعت کر کے وہ پڑھ سکتا، پہلی چیز۔ لیکن فرض صرف 2 رکعت ہے، 2 رکعت فرض۔ اچھا، فرض پڑھ لیے، اس کے بعد کتنی رکعت پڑھنا، اس کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے۔ لیکن ہمارے پاس جو جمعہ کی نماز کا بھی جو رکعت لکھ کے رکھ دیے کتابوں میں، 4 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، یعنی ظہر کی نماز میں یہ 2 رکعت زیادہ کر کے اس کو 14 بنا کے رکھ دیتے، جمعہ کی 14 رکعت بولتے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جمعہ کی صرف 2 رکعت فرض ہے، وہ 2 رکعت فرض کے بعد اگر تم پڑھنا چاہے تو اور 2 پڑھ لو یا اور 4 پڑھ لو۔ اور مرد حضرات مسجد میں، مرد کیا عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھیں تو کیا کتنی پڑھیں گے، گھر میں جا کے پڑھنا ہے تو 2 پڑھ لو، مسجد میں پڑھنا ہے تو 4 پڑھ لو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت بھی پڑھ سکتے یا 2 رکعت بھی پڑھ سکتے، یہ سب بھی نفل نمازیں ہی ہیں۔ یہ نہیں سوچنا 2 رکعت سنت کی نیت الگ، 2 رکعت نفل کی نیت الگ، نہیں، سب بھی نفل نماز ہے۔ تو یہ ہے جمعہ کی رکعتوں کی تفصیل۔ اب یہ جمعہ میں ایک اور چیز بھی میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے عورتوں کے تعلق سے، عورتیں کتنی پڑھیں گی اور عورتیں جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں گی، عورتیں بھی کیا گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ نہیں، عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے جمعہ کی تو وہ مسجد جا کر نماز پڑھے گی، گھر میں عورتوں کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔
گھر میں عورت اکیلے بھی پڑھے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ بھی پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، محلے والوں کو سب کو بلا کے بھی اگر نماز پڑھے تو جمعہ کی نماز عورتوں کی گھر میں نہیں ہوتی۔ عورتیں اگر گھر میں پڑھنا چاہے تو صرف ظہر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز جو جیسے ڈیلی پڑھتے ویسا پڑھ لو۔ نہیں، اگر آپ کے علاقے میں مسجدیں ہیں جہاں پر عورتوں کا الگ سے انتظام ہے تو مسجد میں جائیں گے، مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کی جمعہ کی نماز ہوگی۔ لیکن نہیں جا سکتے مسجد تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں، اگر آپ صرف ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو عورتوں کے لیے ظہر کی نماز کافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں، عورتاں باقی دن تو نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ کی نماز پڑھنا ہے کہتے، جیسے مسلمان جتنے بھی بے نمازیاں ہیں انہوں سب جمعہ کے دن نماز پڑھتے بھاگ بھاگ کے مسجدوں میں۔ عورتیں بھی کیا کرتی ہیں، آج جمعہ ہے آج تو نماز پڑھنا بول کے وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتی گھر میں، بالکل غلط ہے۔ جمعہ کی نماز عورت کے اوپر ہے ہی نہیں، تو انہوں خالی جمعہ کی جمعہ نماز اگر گھر میں پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جمعہ کی نماز میں ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، تم میں سے کوئی شخص جمعہ میں اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لیں۔ دیکھو، جمعہ سے پہلے کی رکعتیں یہ ہے، خطبہ دے رہا امام، خطبہ دیتے وقت بھی اگر کوئی آ گئے مسجد میں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا۔ ہمارے پاس مردوں کو بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، آتے فوراً بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد ہمارے مسجدوں میں سسٹم بھی یہ بنا کے رکھے، وہ خطبہ پورا ہونے کے بعد دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے 5 منٹ ٹائم ہے، جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ لوگ سنت پڑھ لو بول کے اعلان کر دیتے، اب ان لوگوں پھر بعد میں اٹھ کے سنتاں پڑھ لے کے پھر بعد میں فرض پڑھتے، یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، خطبہ دیتے وقت بھی اگر کوئی آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا۔ خطبہ چل رہا کوئی مسئلہ نہیں، 2 رکعت ہلکی پڑھ لو، جلدی پڑھ لو، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لو، لیکن خطبہ دیتے وقت بھی 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا ہے۔ لیکن اصل میں جمعہ کے دن آنا کب ہے مسجد میں؟ مردوں کے لیے بھی آنا اس وقت ہے جب خطبہ شروع نہیں ہوتا، خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی سب لوگ مسجد میں جمع ہونا اسی کی فضیلت ہے، اسی کا زیادہ فائدہ ہے۔ اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آتا ہے مسجد میں، فرشتے لکھنے والے اپنی ڈائری اپنی کتاب بند کر دیتے، اس کے بعد آنے والوں کا حساب نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے مرد بھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جائیں گے اور مسجد میں بیٹھیں گے نہیں جب تک کہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لو مسجد میں نہ بیٹھو، اسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا، کبھی بھی، چاہے وہ نماز کے وقت ہو یا دوسرے اوقات میں، کبھی بھی آپ مسجد میں جا رہے 2 رکعت پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے، اس کو تحیۃ المسجد بھی کہا جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے جمعہ کے رکعتوں کی تفصیل، جمعہ کے دن نماز فرض سے پہلے کتنی پڑھنا، بعد میں کتنی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، مغرب کے بعد عشاء تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یہ بھی نفل نمازوں میں ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک آپ کبھی بھی کتنی بھی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز نفل جو ہے ان کی فضیلتیں اور ان کا طریقہ، کون سی نمازیں سنت سے ثابت ہے وہ کیسے پڑھنا، یہ انشاءاللہ آج سے ہمارا یہ ٹاپک شروع ہوا، تو آنے والے ہفتے بھی اسی ٹاپک کو انشاءاللہ میں آگے بڑھاتے ہوئے جتنی بھی سنت اور نفل نمازیں ہیں وہ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ صحیح اعمال کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے جاننے پہچاننے اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں صحیح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔